أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ سکھایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو کوانٹٹی میں بہت تھوڑا کیا جائے لیکن کنسسٹنٹلی. احب اعمالی الی اللہ، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تھوڑا کیا جاتا ہے بٹ کنسسٹنٹلی تھرو آؤٹ ہز لائف. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ نصیحت کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت کرتے ہیں کہ تم غصہ نہ کرو. ڈونٹ گیٹ اینگری، ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ. اور یہ نصیحت، یہ ایڈوائس آپ نے جو اس شخص کو دی تھی، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنی پوری زندگی انہوں نے یہ عمل کے لیے کہا تھا اس شخص سے کہ اپنی زندگی میں اس عمل کو کنسسٹنٹلی کرنا ہے. اسی طرح سے آپ نے جو ہم تعلیمات دی تھی کہ ہم کسی کو جب دیکھے، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان دیکھے تو پھر وہ اس کو مسکرا کے اس کا ویلکم کرے. جب ہم رات میں سوئے تو پھر اپنے دل کو ہم کیا کریں، صاف کریں، ہم پاک کریں کہ ہم کسی کے لیے کوئی ایل فیلنگز اپنے دل میں نہ رکھے. تو یہ سارے جو عمل ہے، یہ عمل کوانٹٹی میں تھوڑا ہو لیکن کنسسٹنٹلی تھرو آؤٹ دا لائف کرے. اور جو ایسا عمل کرتا ہے تو قرآن بھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے مومن. اور یہ اس لیول کو کوئی اس وقت پہنچتا ہے کہ جب وہ کنسسٹنٹلی کسی عمل کو اپنی زندگی میں کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں، چاہے وہ کتنا تھوڑا ہو، ہم اس چیز کو، ہم اس نیکی کو کنسسٹنٹلی، چاہے وہ صدقہ کرنا ہو، چاہے وہ لوگوں سے بھلی بات کرنا ہو، حسن سلوک ہو، ہر چیز کو، ہر عمل کو ہم کیا کریں، کنسسٹنٹلی کریں. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے. یہ پیسج، یہ حصہ جو اب ہم آج جو ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں جنگ احد کا جو ہو چکی تھی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ریویو آف دا بیٹل آف احد، اور اس کے کچھ ایونٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتا ہے. مسلمانوں کی کچھ جو ان کی کوتاہی ہوئی تھی، ان کی کچھ غلطیاں ہوئی تھی، اس کے سدھار کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اور ان کو اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ منافق کی جو سازشیں ہے، جو منافق تھے ان کی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تھی، اس کے اگینسٹ ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ملی تھی، اور کیونکہ وہ اس جنگ کو ہارے تھے تو جو مدینہ کے جو منافق تھے، the hypocrites، اور جو یہود تھے، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کے، ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف جو دشمنی تھی اس کو اور بڑھا دیا، اور بہت بڑا ایک پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا. کیونکہ ابھی جو مدینہ میں جو مسلمان جو معاشرہ قائم ہوا تھا، اٹ واز ناٹ اے کمپلیٹلی مسلم سٹی. جو منافق جو مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے مسلمانوں کو جو جنگ احد میں جو شکست کھائے تھے، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے افواہیں پھیلائی تھی. جو مصیبت، جو ہار، جو ٹریجڈی ان کو جنگ احد میں ہوئی تھی، اس سے ہر مسلمان فیملی، ایوری مسلم فیملی واز افیکٹڈ. اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغ میں کنفیوژن اور ڈاؤٹس کریٹ کیا تھا. یہ ان کی ایک ٹپیکل کیریکٹرسٹکس تھی.
انہوں نے مسلمانوں کو اس جنگ سے ریلیٹڈ ایسے صورتحال پیش کیے کہ دیکھو یہ خامخواہ یہ مسلمان جو ہے اور یہ جو تمہارے جو لیڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خامخواہ یہ قریش سے جا کے وہ الجھ رہے، وہ اتنے بڑے طاقتور فوج ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ احد کے اندر اتنی شکست ملی، مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا جان کے حساب سے، مال کے حساب سے، اور یہ ساری باتیں کر کے وہ مسلمانوں کا جو حوصلہ ہے اس کو کمزور کر رہے تھے۔ ہار کے بعد جو ایک ماحول ہوتا ہے کہ ان میں غم اور گریف، اس کو وہ ایکسپلائٹ کر کے they were trying to destroy the Muslim community and Islam۔ تو اللہ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی توجہ اس طرف دکھاتا ہے کہ وہ ان منافق کی باتوں میں نہ آئے، وہ ان کی اطاعت نہ کرے۔ کس کی اطاعت نہ کرے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ جو منافق تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ اس آیت میں، آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے کہ اگر تم ان منافق کی بات کو دھیان دو گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا ہے، ان کو نہیں مانا ہے، تو پھر تمہارا نتیجہ کیا ہوگا؟ the result will be your loss and nothing good can come from it۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا، تم مانو گے، تم اطاعت کرو گے، کس کی؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی پر، اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین، فتنقلبوا تو پھر تم پلٹ جاؤ گے گھاٹے میں، تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس جنگ احد کا جو ریویو ہے اس میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اس بات پہ دلاتا ہے کہ تم ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا ہے، تم ان کی اطاعت نہیں کرنا، تم ان کی باتوں میں نہیں آنا، تم ان کی جھوٹے رومرز پر توجہ نہیں دینا۔ یہ جنگ بدر اور جنگ احد جو تھی، یہ کسی مال کے لیے، کسی جگہ کے لیے، کسی زمین کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ جب ایک مومن جہاد کرتا ہے تو اس کی لڑائی باطل کے خلاف ہوتی ہے، اس کی لڑائی برائی کے خلاف ہوتی ہے، ظلم کے خلاف ہوتی ہے۔ تو ایک مومن کا رویہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ he cannot take an in between attitude، کہ اگر ایسا خیال آتا ہے، اسپیشلی جب کوئی ڈیفیٹ ہوتی ہے، جب شکست ہوتی ہے، جب آفت آتی ہے، تو یہ تصور کرنا، یہ سوچنا کہ ہم ان طاقتور جو فوج ہے اس کا سامنا نہ کر کے ان سے کچھ صلح کر لے، ان سے کچھ کمپرومائز کر دے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ریٹین آور فیتھ آلسو، ہم مسلمان بھی رہیں گے لیکن ہم باطل کا مقابلہ بھی نہیں کریں گے، ہم کچھ کمپرومائز کر لیں گے، باطل طریقے سے، جو باطل طریقہ ہے اس سے کمپرومائز کر لیں گے، باطل نظام ہے اس سے کمپرومائز کر لیں گے، ظلم سے کمپرومائز کر لیں گے، ایمان والے بھی رہیں گے لیکن ہم یہ ان سے باطل کا جو مقابلہ ہے، فالسوڈ ہے، اس کا مقابلہ بھی نہیں کریں گے۔ دس از اے گریٹ ڈیلیوشن۔ مومن حق پر ہوتا ہے اور حق کو قائم کرنا بھی اس کا کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے، اور حق کو قائم کرنے کے لیے اسے باطل کو ختم کرنا ہوگا، باطل طاقتوں سے اس کو لڑنا ہوگا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم ان سے سمجھوتا بھی کر لیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ایمان آلسو۔ اللہ اس آیت میں ایمان والوں کو یہ بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، if you follow، اگر ان کی تم بات مانو گے، اگر تم ان سے باطل سے سمجھوتا کر لو گے، تو it will be as if that you are spiritually defeated۔ اور تمہارا ایسا کرنا، تمہارا یہ عمل دراصل کیا ہوگا؟ it will be یردوکم علی اعقابکم، مطلب کہ وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، مطلب تمہیں دین سے، اس حق کے راستے سے تمہیں پھیر دیں گے، حق کے راستے سے ہٹا دیے دیں۔ تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کے جھوٹے پروپیگنڈا جو منافق تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ان کی کسی بھی بات پہ ان کو توجہ نہیں دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ اور ہوا خیر الناصرین، وہ بہتر مددگار کرنے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو کمانڈ کرتا ہے کہ ان کی باتوں اور ان کو توجہ دے، ان کی باتوں کو توجہ نہ دے، بلکہ اللہ کو اپنا مددگار، اللہ کو اپنا پروٹیکٹر بنائے۔ اگر صرف اس وجہ سے تم ان کی باتوں کو مانتے ہو کہ وہ تمہیں کوئی پناہ دیں گے، پروٹیکشن دیں گے، تمہاری مدد کریں گے، یہ بھی دس از آلسو اے گریٹ ڈیلیوژن۔ قرآن ہمیں بار بار اس بات کی طرف توجہ لاتا ہے، اٹ ریمائنڈز دا بلیورز ویئر دے نیڈ ٹو ٹرن ٹو پروٹیکٹ فار پروٹیکشن اینڈ ہیلپ۔ اور یہ صرف جنگ میں اپلیکیبل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہر مشکلات میں، ہر پرابلم میں مدد کس سے طلب کرنا ہے، کس کا پروٹیکشن طلب کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا، کیونکہ وہی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس مشکل سے، اس تکلیف اور اس پرابلم سے باہر لائے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مددگار بنے، اللہ ہمارا پروٹیکٹر بنے، تو پھر اس پروٹیکشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ جو ابھی اللہ نے کہا تھا کہ تم ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تو تم کو اپنے دین سے پھیر دیں گے، اور پھر تم کو اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ اب یہاں پہ کیونکہ جنگ احد جو ہوئی تھی اس کا ریویو یہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ اس آیت میں، آیت نمبر 51 میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کیسے کی تھی، اس جنگ احد میں تمہاری مدد کس طرح سے کی تھی، کس طرح سے اللہ واز یور پروٹیکٹر اینڈ یور مددگار۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، سنلقی ان قریب ڈال دوں گا، فی میں، قلوب دل میں، ان قریب ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، الذین کفروا کن کے دلوں میں؟ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، رعب مطلب رعب ڈال دوں گا، خوف ڈال دوں گا، بما اشرکو اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ اللہ کا، ما لم ینزل بہی سلطان، ما جس کا، لم نہیں، ینزل نازل کیا، بہی اس کی، سلطانن کوئی سند، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس اور وہ برا، مثوى الظالمین اور وہ ظالموں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اس مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تمہارا مددگار تو کس کو بنانا چاہیے؟ اللہ کو بنانا چاہیے۔ تو اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب ان کے دلوں میں، کن کے دلوں میں؟ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ہے، اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دے گا۔ اور یہ خوف ان کے دلوں میں کیوں ڈالے گا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا ہے؟ شرک کیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے۔ اور سنلقی فی مطلب جو جب آتا ہے اس کا مطلب یہ بہت جلد، something that is going to happen soon، اور القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل ان کے دل کے اندر تک، like to penetrate inside the hearts of the disbelievers، اور وہ خوف اور fear and terror جو ہے ان کے دلوں میں اس کو ڈالنا۔ نہ صرف یہ کہ ان کے دلوں میں وہ خوف اللہ ڈالے گا، مطلب اس طرح سے اللہ ان کی مدد کرے گا مسلمانوں کی کہ جو کافر ہے، جو منافق ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ خوف ڈال دے گا۔ نہ صرف یہ کہ ان کے دلوں میں خوف ڈالے گا، بلکہ آخرت میں ان کو کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، النار، وبئس مثوى الظالمین۔ مسوا ایک ایسا ٹھکانہ ہے، ایک ایسا مقام، ایک پلیس ہے کہ جہاں انسان where he will stay for ages and ages، اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ جب وہ کیا ہے؟ they will live there for ages۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہے، جس کی سند، جس کی اتھارٹی، جس کی منظوری کسی نے نہیں دیا ہے، اور سلطان ہے ما لم ینزل بہی سلطانن، سلطانن مطلب ہائیسٹ اتھارٹی، اور ہائیسٹ اتھارٹی کون ہے؟ فرام اباؤ اللہ رب العزت۔ تو اللہ نے اس ہائیسٹ اتھارٹی نے ان کو کسی قسم کی منظوری اپروول نہیں دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔
اور اس وجہ سے ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے خوف ڈالا. یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک کنسولیشن تھا کہ جنگ میں ان کے دلوں میں خوف ڈالنے کا مطلب ہے that victory will be for the believers. اور یہ کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ کا یہ وعدہ صرف وہ جنگ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایوری ٹائم جب کنفرنٹیشن، جب مقابلہ ایمان اور کفر کا ہوتا ہے، تو پھر جو شخص ایمان پر قائم ہوتا ہے تو پھر وہ جو کفر پہ ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے، خوف ڈال دیتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے دل میں خوف ڈالے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے فیتھ، اپنے ایمان پر کیا ہے، وی جینوئنلی سبمٹ ٹو اللہ، اور اس بات کا کوئی شک نہ رکھے دیٹ وکٹری ول بی گیون اونلی ٹو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ تھا. دس واز اے پرومس آف اللہ اینڈ اللہ گیوز دس ریگارڈلیس آف واٹ پیپل سی اور جج ود دیئر اون مائنڈس. باطل چاہے کتنے طاقتور ہو یا تعداد میں وہ کتنے زیادہ ہو، وہ ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر وہ ایمان والے اپنی توحید پر قائم ہیں. کیونکہ باطل جو ہے ان کا فاؤنڈیشن، ان کا بیسس کیا ہے، ان کا بیسس ہے شرک، اور جو ایمان والے ہیں ان کی بنیاد ہے توحید. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو توحید پر قائم ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے اس باطل کے مقابلے میں، کیونکہ اور اس باطل کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس پر ہے، وہ شرک پر ہے. پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. وَلَقَدْ اور البتہ سچا کر دیا اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ، اس جب تحسونہم تم قتل کرنے لگے انہیں، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے بزدلی کی، وتنازعتم اور تم جھگڑا کیے، فی الامر اس کام میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، ما اراکم جب تمہیں دکھایا گیا، ما تحبون جو تم چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے، ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، ثم پھر صرفکم تمہیں پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، ولقد اور تحقیق عفا عنکم معاف کر دیا تم سے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل علی المؤمنین فضل کرنے والا ہے مومنوں پر. اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا. کون سا وعدہ؟ کہ تم اگر توحید پر قائم ہوگے، تم ایمان والے ہو، تو پھر اللہ تمہاری کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس جنگ میں، جنگ احد میں، اللہ نے تمہارا وہ وعدہ پورا کیا کہ مسلمان دے ہیڈ اے کلیئر ایڈوانٹیج، اور وہ شروع میں ایک وننگ پوزیشن پر تھے. اور جب وہ جنگ احد میں جو ان دا بگننگ، ابتدا میں جو مشرکین تھے وہ بہت بری طرح سے وہ قتل کیے جا رہے تھے، اور مسلمانوں نے ان کا بہت ڈٹ کے اور بہت اچھے سے مقابلہ کیا تھا. اللہ نے ان کی مدد کی تھی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. تو یہ اللہ کا وعدہ تھا which he fulfilled his promise. حتیٰ لیکن کیا ہوا، انٹل اذا فشلتم جب تم کیا ہو گئے، جب تم نے بزدلی کی، وتنازعتم اور تم جھگڑا کرنے لگے کسی معاملے میں، کسی امر میں، اور تم نے کیا ہے، نافرمانی کی. تو اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر اللہ کی مدد نہیں آئی. پھر تم ایک کنفیوژن میں پڑ گئے تھے. اور کس وجہ سے پڑ گئے تھے اس کنفیوژن میں؟ ما تحبون منکم تم چاہتے تھے، تم میں سے کچھ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ تھے جو آخرت چاہتے تھے. تو پھر اللہ نے کیا کیا، اب تم اس سے پھر گئے اور اللہ نے تمہیں اس میں آزمایا. لیکن اس آزمائش کے بعد اللہ نے کیا ہے، ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے. جنگ احد جیسے کہ ہم نے دیکھا پہلے کہ یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی. سب سے پہلی جنگ تھی جنگ بدر، جس میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی.
اور اس جیت مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، اور جو کفار تھے مشرکین تھے وہ بہت بری طرح سے شکست کھائے تھے، اور انہوں نے اس جنگ کے بعد انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا مسلمانوں کو کہ آئندہ سال ہم اس جو بدر میں جو شکست کھائے ہے اس کا بدلہ ہم اگلے سال لیں گے. اور اگلے سال ان کا مقابلہ کس میں ہوا؟ یہ احد کے میدان میں ہوا. احد، اور یہ جنگ جو ہوئی تھی اٹ واز ان response to the loss they faced in بدر، جس کے انہوں نے جو مشرکین تھے انہوں نے خوب اس کی تیاری کی تھی اس جنگ کی. اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد کہ یہ جو جنگ ہے یہ مدینہ میں رہ کر لڑائی جائے یا پھر مدینہ کے باہر، اور پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے یہ مشورے سے. اور پھر جو مسلمان ہے وہ جو قریش کا مقابلہ جو ہے کفار کا مقابلہ احد کے میدان میں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بہترین کمانڈر تھے. جو مسلمان کی جو فوج تھی ان کے کمانڈر، ان کے چیف کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ نے اپنے اس جنگ کی اسٹریٹجی کے مطابق آپ نے ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی گروپ کا ایک امیر بنایا، اور وہ تیر انداز تھے. اور ان کو یہ حکم ہوا، یہ کمانڈ ہوا کہ وہ اس پہاڑی پر جا کر اپنی ڈیوٹی وہاں کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہر ایک کو اپنا مقام، اس کا پوزیشن اور اس کو کیا کرنا ہے ہر ایک کو اسپیسیفائی کرتے تھے. تو ان تیر اندازوں کو، ان آرچرز کو جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے اندر انچارج تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک انسٹرکشنز ان کو دیا تھا. اور یہ انسٹرکشنز یہ تھا کہ ڈو ناٹ لیو یور پوزیشنز، اپنا پوزیشن، اپنی جگہ کو کسی بھی کنڈیشن میں نہیں چھوڑنا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو ہرا دیا ہے پھر بھی تم اپنے مقام سے نہیں ہٹنا، ڈونٹ موو فرام یور پوزیشنز. اور اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ جو دشمن ہے وہ ہمیں ختم کر دے رہے ہیں، دے آر ڈیفیٹنگ اس، تو تم ہمیں بچانے کے لیے ڈونٹ رش ٹو ہیلپ اس. یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری جسموں کو، ہمارے گوشت کو نوچ کے کھا رہے، ایون ان دیٹ کنڈیشن تم اپنے مقام سے نہیں ہٹنا. وچ مینس ان کو بہت اسپیسیفک انسٹرکشنز اللہ نے ان تیر انداز کو دیا تھا کہ وہ اپنے مقام سے نہ ہٹے. لیکن جیسا یہاں پہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ایک ڈسپیوٹ میں پڑ گئے، ایک کنفیوژن میں پڑ گئے. اور وہ کیا تھا، جب جنگ ہو رہی تھی شروع میں ابتدا میں مسلمانوں نے جب احد کے جو میدان میں جو ہے جب وہ لڑائی کر رہے تھے تو انہوں نے کفار کا مقابلہ کر کے ان کو بہت زیادہ کفار کو انہوں نے کیا ہے قتل کر لیا تھا. اور پھر جو صورتحال تھا اس وقت کا ابتدا کا ایسا تھا کہ وہ جو مشرک تھے وہ بھاگ کر میدان سے چلے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے ہتھیار وغیرہ سب ڈال دیے تھے. تو جو دیکھنے والے جو پہاڑی پر تھے اور مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیت مسلمان کی ہوئی ہے، بیکاز دے ور دا مشرکین ویر لیونگ دا بیٹل فیلڈ اینڈ رننگ. تو انہوں نے مسلمانوں نے اس بات کو اسیوم کر لیا کہ اب ان کو کیا ہے، اب ان کو فتح مل گئی ہے، دیٹ دے ہیو اچیوڈ دا وکٹری. اور پھر جو تیر انداز تھے انہوں نے اس پہاڑی سے اپنے اس مقام سے کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کفار تو ہے، وہ اپنا سارا ہتھیار اسلحہ وہ اپنے سارے گھوڑے وغیرہ ہر چیز کو وہ چھوڑ کر میدان سے جا رہے، وچ مینس دا اسپوائلز آف وار، جو مال غنیمت وہاں پہ موجود ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ بھاگ کر چلے گئے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے، جیت مسلمان کی ہو گئی ہے. تو جو تیر انداز تھے انہوں نے وہ مال غنیمت کو دیکھ کر اب وہ پہاڑی سے کیا ہے، کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ وہ نیچے اتر کر آنے لگے. جب وہ نیچے اتر کر آنے لگے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھا کہ تم اپنے مقام سے نہیں ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو انہوں نے کچھ لوگوں نے اس فیصلے میں، اس ڈسپیوٹ میں وہ پڑ گئے کہ وہ تو انسٹرکشنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اگر وہ جنگ کیا ہے، if they are defeated in the battle، لیکن جنگ ابھی ختم ہو گئی ہے، which means that rule is no more valid. تو اس وجہ سے وہ کیا ہے اپنے اس مقام سے اتر کے کیا ہے وہ نیچے آئے.
تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے تم ان کو ختم کر رہے تھے، لیکن حَتَّى إِذَا فَشِلْتُم، تم ایک تنازع میں، تم ایک کیا ہے، ایک ڈسپیوٹ، ایک آرگیومنٹ میں پڑ گئے تھے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم ایک ڈسپیوٹ میں، ایک جھگڑے میں تم پڑ گئے تھے، اور کس وجہ سے، وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپیسیفک انسٹرکشنز تھا، کیونکہ انہوں نے اس انسٹرکشن کو اوبے نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی ہر بات، ہر انسٹرکشن پر فالو کرنا، اسٹرکٹلی فالو کرنا، یہ ان کے اوپر فرض تھا، لیکن انہوں نے اس کو ڈس اوبے کرنے کی وجہ سے، کیا چیز تھا جس نے ان کو نیچے اتارا تھا کہ انہوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، من بعدی، اس کے بعد، ما اراکم، کہ اللہ نے تمہیں کیا ہے وہ دکھایا، ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے، وہ مال غنیمت جو وہ دیکھ رہے تھے کہ جو مشرکین نے سارا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، یہ نہیں تھا کہ ان کو بہت زیادہ کوئی اس مال غنیمت کی لالچ تھی، بلکہ یہ کہ انہوں نے اسیوم کر لیا کہ اب وہ، کیونکہ جو مشرکین وہ میدان چھوڑ کر جا رہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے، اٹس این انڈیکیشن کہ اب وہ جو کچھ بھی ان کا جو جنگ کا جو مالک غنیمت ہے، ناؤ دیٹ بلانگس ٹو them، وہ ان کے قبضے میں آ جائے گا، اور لہٰذا وہ اس کو لینے کے لیے وہاں سے اترے، اور اللہ فرماتا ہے، اور یہ کچھ لوگ تھے جو اترے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے ڈٹ کر وہاں کھڑے تھے، تم میں سے منکم من یرید الدنیا، کیا ہے یہ دنیا کے پیچھے، یہ مال غنیمت بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ دنیا کا سامان، تم میں سے کچھ اس وجہ سے کیا ہے ڈسپیوٹ میں پڑ گئے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہ مال کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، مال غنیمت کو، بلکہ یہ کہ اس مال کی وجہ سے اہم چیز یہ تھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اس انسٹرکشن کی نافرمانی کی تھی، کس وجہ سے، یہ مال غنیمت کو دے کر، وچ مینس رسول کی اطاعت میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ سو کیا چیز اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت میں ان کی رکاوٹ بن گئی تھی، یہ مال غنیمت، کیونکہ یہ مال غنیمت کو ہی دیکھ کر انہوں نے کیا ہے نیچے آئے تھے۔ نیچے آنے کا مطلب کیا ہے، اس اسپیسیفک انسٹرکشن کو توڑنا، اس اوبیڈینس کو کیا ہے، اس اوبیڈینس کو نہ ماننا۔ تو اس اوبیڈینس کو نہ ماننے کا نتائج کیا ہوا، واٹ واز دا کانسیکوینس of disobeying the messenger's instruction was ثم صرفكم عنهم، تو پھر تمہیں پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو ہوا ایسا کہ جب وہ اس بات سے کچھ لوگ وہ کیا ہے وہ اس بحث، اس جھگڑے، اس ڈسپیوٹ میں جب پڑ گئے، اور جب وہ مال غنیمت کو لینے کے لیے نیچے آئے، تو ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا تھا۔ شروع میں جو مشرکین تھے وہ کیا ہے، وہ جنگ کو وہ ہار رہے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ جنگ کو جیت رہے تھے، لیکن جب یہ مشرکین جب میدان چھوڑ کر جا رہے تھے، تو ان میں ایک شخص تھا کہ جس نے مسلمانوں کی اس پوزیشن، اس صورتحال کو دیکھا کہ اس پہاڑی پر جو مسلمان تھے، دوز ہو were stationed at the mountain، وہ نیچے اتر کر آنے لگے، which means اب وہ جگہ خالی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے، اور وہ تھے خالد بن ولید، اور انہوں نے اور وہ جو جنگ کی اسٹریٹجی اور جو وار ٹیکٹکس رہتی وہ اس میں بہت ماہر تھے، تو انہوں نے مسلمان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے وہ پیچھے کی طرف سے انہیں حملہ کرنے کے لیے آئے، اور پھر پاسا پلٹ گیا۔ جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے اور کفار مشرکین ہار رہے تھے، اب ایسا ہو گیا کہ اب وہ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ ایک کنفیوژن میں پڑ گئے تھے، کیونکہ اب ان کو پیچھے کی طرف سے حملہ ہوا تھا، اور پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا تھا، اور کتنی زیادہ ان کو لاس، جان کا اور مال کا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے وہ زخمی ہوئے تھے، اور یہ سارا معاملہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ وہ ایک ڈسپیوٹ میں پڑ گئے تھے، اور ڈسپیوٹ کس کی وجہ سے تھا، کس وجہ سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسپیسیفک انسٹرکشنز دیا تھا کہ وہ اپنے اس جگہ، اس مقام کو نہ چھوڑے، اور کیونکہ انہوں نے اس کو ڈس اوبے کیا تھا، اس کی نتائج میں یہ تھا، وہ مال کو لینے کے لیے آئے تھے، مال غنیمت کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن اس نیگلیجنس میں ان کا کیا ہوا، ان پر پیچھے کی طرف سے حملہ ہوا، اور پھر
مسلمانوں کو اتنا زیادہ ان کا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کیا ہے شہید ہو گئے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے. آپ کا جو دانت مبارک تھا وہ ٹوٹ گیا تھا, وہ گر گیا تھا, اینڈ ہی واز بلیڈنگ فرام دا لوور لپس. عتبہ جو تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے ایک پتھر پھینکا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیلمٹ جو پہنے تھے اس کے جو 2 رنگز تھے وہ آپ کے جو چیکس ہے اس میں وہ اس طرح سے وہ پیئرس ہو کے گھس گیا تھا کہ وہ نکل نہیں رہا تھا. اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے انہوں نے اپنے دانت سے اس کو کھینچ کر اس چیز کو باہر نکالا, یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کو اپنے دانت سے کھینچ کر نکالا تھا ہی ہمسیلف لاسٹ 2 of his teeth. تو کتنا گہرا وہ زخم, کتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی اس وقت. اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ جو کنفیوژن کریٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے جو مشرکین تھے انہوں نے they took advantage of that situation that was created as a result of the disobedience to the messenger. اور انہوں نے پھر مسلمان کو they had to face the loss of lives of so many صحاباز, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم کامیاب ہوگے, you will be victorious جب as long as you remain steadfast, تم جب تک استقامت پہ رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ fulfilled his promise, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. لیکن حتیٰ اذا فشلتم, تم اس ڈس اگریمنٹ میں پڑ گئے تھے. اور پھر اللہ یہاں پہ ایمان والوں کو ان کی آزمائش, they were being tested, کہ اللہ نے انہیں وہ مال غنیمت دکھایا اور پھر یہ ٹو ٹیسٹ دیم کہ اس مال غنیمت کو دیکھ کے ان کا توجہ, ان کا اٹینشن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آرڈر جو انسٹرکشن دیا تھا وہ چیز دیکھ کر کیا وہ اس انسٹرکشن پر قائم رہتے ہیں, کیا وہ اوبیڈینٹ رہتے ہیں. دا امپورٹنٹ تھنگ واز دا اوبیڈینس آف دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم انڈر آل سرکمسٹانسز. اور فتح جو ہوتی ہے, وکٹری جو ہوتی ہے, دیٹ کمز ایز اے ریزلٹ آف اوبیئنگ دا میسنجر. ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ دا میسنجر برنگس لاس, اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ دا میسنجر برنگس وکٹری. چاہے جنگ احد ہو, بدر ہو یا کسی بھی معاملہ ہو, یہ ایک اصول ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور پھر اوبیئنگ دا امیر, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپوائنٹ کیا تھا, جو امیر کے جیسا اپوائنٹ کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر. ناؤ اٹ واز دیئر ڈیوٹی کہ وہ اب کس کی اطاعت کرے, اس امیر کی, کیونکہ اس امیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا. سو اوبیئنگ دی امیر واز اوبیئنگ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیونکہ انہوں نے اس امیر کو ڈس اوبے کیا تھا, اٹ واز ڈس اوبیئنگ دا میسنجر. اور یہ ان کے لیے یہ آزمائش, دس ٹیسٹ از نیسیسری, کہ جب وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں سو دین اللہ ہیز ٹو ٹیسٹ دیم فار دیئر ڈیڈیکیشن. سم ٹائمس اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جو حق پر نہیں ہے, ہی گیوز دیم, ہی لیٹس دیم ہیو این اپر ہینڈ, ہی الاؤز دیم ٹو ہیو دا اپر ہینڈ. اور پھر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں, جو حق پر ہے, وہ استقامت دکھاتے ہیں یا نہیں. اور جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو کامیابی عطا کرتا ہے. اور استقامت اگر وہ نہیں دکھاتے, if they disobey the messenger in any way, تو پھر اللہ ان کو وہ وکٹری, وہ کامیابی نہیں دیتا ہے. تو اس وجہ سے جنگ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ کامیابی مل رہی تھی, اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کیا تھا تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, اور اللہ wanted to test the believers, he showed them the جو مال غنیمت تھا وہ ان کو دکھا کر ان کی آزمائش ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرے کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی صحابہ, any of the companions, they would care for the worldly gains, کہ وہ دنیا کی سامان اور دنیا کی چیزوں کے لیے بھی کیا ہے وہ اس کے پیچھے بھی جاتے ہیں, until کہ اللہ نے یہ احد کا جو سچویشن تھا, یہ واقعہ تھا, اس کے بارے میں کیا ہے اللہ نے نازل کیا تھا, منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. مطلب کہ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں, اللہ ایکسپوزڈ دا اسٹیٹ آف ہارٹس, ان کی جو افیئرز آف دیئر ہارٹس, کہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ ان کے لیے کیا تھا کہ یہ اللہ نے he did all this with a purpose to test them. All this was predestined, کہ ان کے جو دلوں کی جو بات ہے اس کو ایکسپوز کرنے, اس کو ظاہر کرنے, ٹو ڈسٹنگوش بٹوین
کہ جو حقیقت میں جو ٹرو بلیورز تھے اینڈ بٹوین دوز ہو پریٹینڈڈ ٹو بی دا بلیورز. لیکن اللہ فرماتا ہے آگے جب ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان ساری چیز کے باوجود، اس کے باوجود کہ تم نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کیا تھا، اس کے باوجود کہ جو وہ کنفیوژن کریٹ ہوا تھا، اور ایز اے ریزلٹ آف دا کنفیوژن جو لاس ان ٹرمز آف جو جان اور مال کا جو نقصان ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت پہنچی تھی، ان سارے معاملات کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ تحقیق کہ اللہ نے تمہیں کیا ہے بخش دیا، تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ کیا ہے فضل، مومنوں پر فضل کرنے والا ہے. کہ تمہاری ویکنس، تمہاری کمزوری، تمہاری ڈس اوبیڈینس، تمہارا جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے تمہیں کیا ہے بخش دیا آؤٹ آف ہز گریس. اللہ کا فضل جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتا ہے، وچ مینس کہ اللہ اوور لکس دا ویکنیسز، جو انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے، مومن کی جو کمزوری ہوتی ہے، اس کو اللہ کیا ہے معاف کرتا ہے، ایز لانگ ایز دا ڈس اوبیڈینس واز ناٹ ڈیلیبریٹ. مطلب اللہ نے اپنا وعدہ تو پورا کیا تھا، لیکن تمہاری کچھ کمزوری کی وجہ سے تم ڈسپیوٹ میں پڑ گئے تھے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے تم پر فضل کیا تھا. اور اس کا فضل یہ تھا کہ اس نے ان کفار کے دلوں میں کیا ہے رعب ڈالا تھا، خوف ڈالا تھا، کہ جب مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا تھا، اتنا لاس ہوا تھا، تو جو مشرکین تھے وہ مدینہ لوٹ کے بہت بڑا نقصان بھی تو مسلمانوں کا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو پلٹ دیا. اللہ نے ان کو کیا ہے ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیا کہ وہ کیا ہے وہ اس جنگ کے میدان سے کیا ہے وہاں سے پھر مکہ لوٹ گئے تھے. اور اللہ اپنے فضل سے کیا ہے ان کو معاف کر دیا تھا اور ان کو بخش دیا تھا. اللہ نے انہیں بخش تو دیا تھا، انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن اللہ انہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے بخش تو تمہیں دیا، لیکن ان کو وہ منظر، وہ جو جنگ احد میں جو کیا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو کنفیوژن کریٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی تھی، وہ منظر کو اللہ اس آیت میں پیش کرتا ہے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی تھی اور مسلمانوں کو کس طرح سے ان کا نقصان ہوا تھا جان اور مال کا. اس آیت میں اس منظر کو دیٹ پکچر از پریزنٹڈ. اس تسعدون جب تم چڑھتے تھے، ولا تلوون اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، علی احد کسی کو، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تمہیں پکارتے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاثابتکم پھر تمہیں پہنچا، غمن بغم غم پر غم پہنچا، لکیلا تاکہ تم تحزنو تاکہ تم غم کرو، علی ما فاتکم اس پر جو تم سے نکل گیا، ولا ما اصابکم اور نہ جو تمہیں پیش آئے، واللہ اور اللہ خبیر بما تعملون خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یہاں پہ وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ تیر انداز جنہوں نے اپنی اس مقام کو، اس جگہ کو چھوڑ کر جب وہ نیچے آئے، کس وجہ سے مال غنیمت کو لینے کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسپیسیفک انسٹرکشنز دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں وہ وہاں سے نہ گئے. اور جب وہ نیچے اتر کر آئے تو جو مشرکین جو جنگ چھوڑ کے جا رہے تھے، کہ جو ان کو ہار ملی تھی، اب وہ خالد بن ولید جو بیٹل ٹیکٹکس اور جو لڑائی کی ٹیکٹکس سے بہت زیادہ ماہر تھے، انہوں نے مسلمانوں پر کیا ہے حملہ کیا، اور پھر اس طرح سے ہو کہ انہوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ حملہ کیا، اور اب وہ گھبرا گئے، وہ کنفیوژن میں ہو گئے، اور اس کنفیوژن ان کو یہ غم ہونے لگا کہ کس طرح سے وہ کیا ہے وہ جنگ جو تھی وہ جیتے وہ ایک جیتی ہوئی جنگ کو وہ ہار رہے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو اپنے سامنے کیا ہے قتل ہوتے ہوئے دیکھا کہ اب ان کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا تھا. یہ ایک غم نہیں تھا، اللہ نے انہیں کیا ہے غم پہ غم، غمن بغمن، ایک غم دیا تھا، اور دوسرا اس سے بڑا غم یہ تھا کہ ایک افواہ پھیلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، کہ وہ مارے گئے ہیں. اور یہ شخص جو تھا جو ابی بن خلف، اس نے مکہ میں کیا ہے قسم کھائی تھی کہ میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا ہے، میں ان کو کیا ہے، ان کو قتل کر کے رہوں گا. اور پھر جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی تو انہوں نے کہا کہ بلکہ میں اس شخص کو کیا ہے، میں اس کا قتل کروں گا، میں اس کو ماروں گا. تو جنگ احد کے دن یہ شخص جو ہے اللہ کے وہ اپنا زرہ پہنتا ہے، ہی ویئرز ہز آئرن شیلڈز، اور پھر وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جاتا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کیا ہے، وہ ہی کمز ایز اے شیلڈ ان فرنٹ آف دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ کیا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ بچ جاتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اس شخص کی کہ جس نے وہ تیر مارا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس شخص کی کیا ہے، اس کی گردن پہ وہ تیر کو اس کو وار کرتے ہیں. اور پھر وہ جو بھالا، جو اسپیئر اس کے گردن میں اس طرح سے وہ جاتا ہے کہ کوئی خون نہیں نکلتا ہے، لیکن کس قدر اس کو شدید اس کا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ درد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس سواری سے گر جاتا ہے. اور اس کے کچھ جو مشرکین کے اس کے جو ساتھی ہے وہ اس کو آ کر، اور بہت شدت سے وہ کیا ہے، وہ زور سے وہ آوازیں نکالتا ہے کہ اس کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی. تو وہ مشرکین جو ہے وہ اس کو آ کر اس کو اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے کہ تم اتنا کیوں تڑپ رہے ہو. تو وہ شخص کہتا ہے، پھر وہ اس کی بات کو دہراتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا مکہ میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے، میں ان کا کیا ہے، ان کو مار ڈالوں گا. لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس کے لیے کہ بلکہ میں اس شخص کو ماروں گا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جو زخم، یہ جو جس طرح سے مجھے یہ اس چیز نے آ کے مارا ہے، اگر یہ کسی بازار میں ایک بازار کا اس نے نام لیا تھا کہ اگر وہ وہاں اس جگہ گرتا تو وہاں کی پوری وہ سارے لوگ جو ہے وہاں کے ہلاک ہو جاتے. اس قدر شدید اس کو کیا ہے، وہ جو درد کا احساس ہو رہا تھا. تو جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، یہ قتل کرنے کی اس نے کی سازش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گیا تھا. اور ایک افواہ پھیلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا ہے، وہ مارے گئے ہیں. تو لوگوں کے اندر اور زیادہ ایک کیا ہے، ایک غم، ایک ڈپریشن، ایک خوف پھیل گیا، اور زیادہ کنفیوژن بڑھ گیا. ایک غم تو یہ تھا کہ وہ اب جو جیتی ہوئی جنگ تھی اس کو ہار رہے تھے، یہ ایک غم تھا. اور دوسرا غم یہ تھا کہ وہ ان کو یہ افواہ پھیل گیا تھا، وہ اپنے کانوں سے انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ مارے گئے ہیں. تو یہ غم پر غم تھا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، وہ اللہ کی اذن سے کیا ہے، وہ تو بالکل سیف تھے، وہ بچ گئے تھے. اور پھر وہ بلکہ لوگوں کو چلا رہے تھے کہ اس آیت میں جیسے کہا ہے، اس تصعدون، کہ تم تو کیا ہے پہاڑ پہ بس چڑھے. جب یہ کنفیوژن ہوا تھا تو کچھ لوگ کیا ہے مدینہ اس جنگ کو چھوڑ کر مدینہ واپس چلے گئے تھے، کچھ پہاڑ پر چلے گئے تھے. کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے وہ ختم کر دے. ایک بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ان کو آواز دے رہے تھے، ان کو بلا رہے تھے کہ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم یاد کرو وہ منظر کو، کیا کیا تھا، واٹ واز دیٹ سین، واٹ ہیپن، کہ تم کس طرح سے اس پہاڑی پر جا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز دے رہے تھے، تمہیں پکار رہے تھے. اور جب تم پہاڑی پہ چڑھے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز دے رہے تھے، تمہیں پکار رہے تھے کہ میں زندہ ہوں اور تم کیا ہے، تم ڈٹ کر ان کا جو مقابلہ ہے وہ کرو. اور تم ولا تلوون، تم منہ موڑ کر نہ دیکھ رہے تھے، تم بالکل تم ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون آواز دے رہا ہے، کون بلا رہا ہے. اور ایک کنفیوژن کا ماحول کریٹ ہو گیا تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دے رہے تھے، ان کو ری ایشور کر رہے تھے کہ وہ زندہ ہے ابھی تک. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ بہت زیادہ ایک غم میں پڑ گئے تھے. اور پھر کچھ وقت بعد جب تھوڑا معاملہ ٹھیک ہوا تو پھر ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اب زندہ ہے. تو اللہ نے انہیں یہ غم پر غم، یہ ساری چیزیں، all of this was
as a result of disobedience to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا کنفیوژن کریٹ نہیں ہوتا تھا اگر صرف وہ اس بات پر تھے کہ جو حکم انہیں ملا تھا اس بات پر اگر وہ رہتے تھے تو پھر یہ سارا معاملہ نہیں ہوتا تھا, یہ سارا کنفیوژن نہیں ہوتا تھا, یہ سارا نقصان نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسے کہ ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا کہ اللہ مومنوں پر فضل کرتا ہے, یہ اللہ کا فضل تھا کہ انسپائٹ کہ ان کی اس ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ یہ فضل کیا تھا کہ ہی لیٹ دیم ہیو دس سفرنگ ان دا ورلڈ. یہ جو جنگ میں جو جان اور مال کا جو ان کو نقصان ہوا, اس سے کیا ہوا, وہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے. کیوں؟ بیکاز اگر اللہ ان کو یہ غم پر غم نہ دیتا تو پھر وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈس اوبیڈینس کا جو نتائج جو کانسیکوینس ہے وہ ان کو پھر آخرت میں بھگتنا پڑتا. تو اللہ نے یہ انہیں غم پر غم بھی اس لیے دیا تاکہ اپنی وہ دنیا میں اپنی اس کوتاہی کو کیا ہے اس کو سمجھے, اس کی اصلاح کرے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورشن, یہ جو پیسج کا جہاں ابتدا اس کی شروعات اس سے ہوئی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی طرف ان کی اطاعت نہیں کرنا. کس کی؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے, یا ایھا الذین آمنوا, اگر تم ان کی اطاعت کرو گے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو وہ تم کو کیا کریں گے, علی اعقابکم, وہ تمہیں پلٹ دیں گے, پھیر دیں گے, فتنقلبوا خاسرین, اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. تو یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کو کیا ہے اس دنیا میں ہی اللہ نے ان کو وہ غم پر غم دے کے ان کو وہ آخرت سے ان کو کیا ہے آخرت کے عذاب سے ان کو بچا لیا, وہ خسارے میں جانے سے ان کو بچا لیا. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. کچھ لوگ تھے جو اس کنفیوژن اور اس ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے تھے, لیکن سارے ویسے نہیں تھے. کچھ مسلمان تھے جو گنے چنے مسلمان تھے, وہ کفار کا مقابلہ ڈٹ کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے سے پہلے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد بھی. اور کچھ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل کیا ہے وہ قریب تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ ڈٹ کر کیا ہے ان کا مقابلہ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے. سارے تیر انداز نیچے اتر کر نہیں آ گئے تھے. کچھ تھے جو اس وقت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے انہوں نے ان کے جو امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے جو ان سے کہا تھا کہ وہ وہاں سے اتر کر نہ جائے, انہوں نے کیا ہے ان کی اطاعت کی تھی, انہوں نے ان کو اوبے کیا تھا. کچھ جو نیچے موجود تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو مشرکین تھے ان کا مقابلہ کیا ہے ڈٹ کے کیا تھا. البخاری کیا ہے رپورٹس that قیس بن ابی حزام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ احد کے دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ اٹ واز پیرالائزڈ, اور وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جنگ میں انہوں نے بہت شدید کیا ہے بہت بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ وہ اتنے زخمی ہو گئے تھے. لیکن جب ان کا جو تیر تھے وہ ختم ہو گئے تھے تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اپنے ہاتھ سے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی جو مشرک ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تیر کو کیا ہے اس کو نشان لگاتے تو پھر وہ اپنا ہاتھ سامنے لا لیتے تھے, یہاں تک کہ ان کو اتنا سارا ان کے ہاتھ پہ تیر لگا تھا کہ his hand was paralyzed because of this, because he shielded, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے کیا ہے اس شیلڈ کیا تھا, بچایا تھا. جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم یہ پورے جنگ کا جو نقشہ ہے, جنگ بدر کا, جنگ احد کا, اور کس طرح سے جو صحابہ تھے جو مسلمان تھے انہوں نے کفار کا جو باطل ہے ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا تھا, جنگ کی کیا حالتیں تھی, یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے کہ جنگ احد کے دن کیا ہے جب وہ کفار کا جو مقابلہ اپنے تیر سے کر رہے تھے تو ان کے تیر ختم ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تیر دیا اور کہا کہ مطلب بہت ڈٹ کر وہ مقابلہ کر رہے تھے کفار کا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تیر پکڑایا اور اپنی کمان سے ان کو تیر دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دو ایسے شخص کو دیکھا کہ جو بالکل سفید لباس پہنے ہوئے تھے, ایک داہنی طرف اور ایک بائنی طرف, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو they were fiercely defending, ان کی حفاظت کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو شخص کو نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد میں نے کبھی دیکھا. اور یہ کون تھے؟
جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور جس طرح سے جنگ بدر میں اللہ نے کیا ہے فرشتوں کا نزول کیا تھا, جنگ احد میں بھی ان کو کیا ہے ان کی مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے سے. اسی کو اللہ فرمایا تھا کہ جب ہم پڑھے تھے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, کہ اللہ نے اپنا وعدہ کیا تھا, اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کر رہا تھا, لیکن اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے, اس تنازع کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے ان کو یہ سارا کچھ دیکھنا پڑا. یہ جو نقصان ہوا was a result of the disobedience. 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, وہ بھی اس جنگ میں کیا ہے وہ مارے گئے تھے, اور حضرت مصعب بن عمیر بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اور ان کی مسلمان کی جو تعداد تھی وہ اتنی زیادہ تھی صحابہ کی کہ ان کو جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور ان کو جب دفن کرنے کا جو معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بہت بڑا سا کھڈا کھودے, اور اس گھڑے میں کیا ہے پھر ان کو جو احد کے جو شہداء تھے, دا مارٹرز آف شہداء, ان کو اس گھڑے میں کیا ہے اتارا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان میں سے who knew the Quran the most, اور پھر ان کو اس ترتیب سے اندر اتارا گیا تھا کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ قرآن تھا اس کو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں اتارا تھا. تو ان ٹرمز آف دا بیٹل, جنگ احد جو تھا was it a defeat or a loss for the Muslims? As in terms of the battle, yes, وہ ان کے لیے کیا تھا, it was a loss. لیکن in terms of the aim, ان کا مشن, ان کا aim جو کفار کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے ختم کر دینا, کیا اس چیز میں وہ کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں, یہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے. ان ٹرمز آف دی آبجیکٹیو کیا وہ کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں, کیونکہ ان کا آبجیکٹیو, ان کا ایم تھا کہ اسلام کو, مسلمان کو کیا ہے کمپلیٹلی مٹا دینا. اس معاملے میں وہ کیا ہے دے اونلی ان ٹرمز آف دا بیٹل. اور وہ بھی اللہ ان کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بھی دے لاسٹ دا بیٹل صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اس حکم, اس انسٹرکشن کی کیا ہے اس کو ڈس اوبے کیا تھا. اینڈ ڈس اوبیڈینس لیڈس ٹو کیلامیٹیز, کنفیوژن اینڈ کیوس. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اسپیسیفک انسٹرکشن ہوتا ہے, کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, تو پھر ہم اس بات میں کوئی اجتہاد نہیں کرتے ہیں کہ یہ جنگ سے پہلے کہا تھا تو اس وجہ سے یہ آرڈر اب کیا ہے, ہم اس آرڈر کو ماننا پڑے گا, اس حکم کو ماننا پڑے گا. جنگ ختم ہو گئی تو اب اس حکم کو نہیں ماننا. ان دا فیس آف اے کلیئر آرڈر اس کو ماننا, اس کو اوبے کرنا ہی کیا ہے ہماری ڈیوٹی ہے. اور پھر جو رومرز ہوتے ہیں, جو افواہ ہوتے ہیں, اس پہ بھی کیا ہے توجہ نہیں دینا ہے. کیونکہ جب یہ جنگ میں جب یہ افواہ پھیلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں, وہ مارے گئے ہیں, تو کتنا بڑا کنفیوژن کریٹ ہو گیا تھا کہ اس خوف سے, اس غم سے بہت سے جو مسلمان تھے وہ میدان چھوڑ کے وہ مدینہ کچھ بھاگ گئے تھے, کچھ پہاڑ پہ چلے گئے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دے کر پکار رہے تھے, لیکن وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے. بیکاز دیٹ ڈینجر آف رومر ویکنز یو, وہ کمزور کر دیتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس جنگ میں کہ کس طرح سے کہ یور آنر, کسی شخص کی عزت اور آنر اس دنیا میں اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی از ڈپینڈ آن ہاؤ مچ وی ہولڈ آن ٹو دا قرآن. کہ جو صحاباز ہیں, ان کو جو شہداء تھے, ان کو اس ترتیب سے اس کڑے میں اتارا گیا تھا کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ قرآن تھا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ nothing is final, کوئی چیز until the end, until our eyes closed, nothing is final. کیونکہ یہ شخص جو ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید, جس نے مسلمانوں کو یہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کہ جب وہ ان کی پوزیشنز کو چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے, اس نے کیا ہے ایک اپنی ٹیکٹک کے ذریعے سے ان کو پیچھے سے حملہ کیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہے وہ بھی شہید ہو گئے تھے. ان کو کیا ہے وحشی نے کیا ہے اس نے قتل کیا تھا. اور پھر اس شخص کو, وحشی کو جس نے ہائر کیا تھا, وہ شخص بھی ہم دیکھتے ہیں جبیر بن مطعم جو تھے, اور ہند جس نے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے بعد جو کیا ہے ان کے سینے کو چیر کر ان کے کلیجے کو چبایا تھا. یہ سارے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں. اور ابو سفیان جو تھا,
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جب وہ کیا ہے وہ اس گھاٹی میں کیا ہے وہ اس وہاں انتظار کرتے ہیں، تو ابو سفیان یہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے بیچ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے وہ وہاں آتا ہے اور آواز دیتا ہے، وہ چلاتا ہے، کہتا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ محمد تمہارے بیچ اب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عمر کو کہ جواب نہیں دینا۔ پھر وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا کیا ہے، شاید وہ بھی نہیں ہے۔ ابو قحافہ کا بیٹا مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو جواب نہیں دینا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ الخطاب کا بیٹا بھی کیا ہے نہیں ہے۔ مطلب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ابو سفیان یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ تینوں جو تھے وہ اس جنگ میں کیا ہے شہید ہو گئے، وہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ پھر کیا ہے، پھر وہ اپنی دیوتاؤں کی، وہ حبل کی وہ کیا ہے نعرے لگانے لگتا ہے۔ جب وہ ان کی دیوتا کی، جب وہ ان کی حبل کے نعرے لگاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر اب جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جواب دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر، اللہ از گریٹ اینڈ مور سبلائم۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ ہمارے پاس عزا ہے، یہ لات اور عزا اور حبل اور منات یہ سب ان کی دیوتائیں تھے، دیوی دیوتائیں تھے، تو وہ ان کی کیا ہے ان کے نعرے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس عزا ہے، ان کی دیوتا کا نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو جواب دو کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ از اے پروٹیکٹر اینڈ یو ہیو نو پروٹیکٹر۔ اور پھر ابو سفیان کہتا ہے کہ ٹوڈے وکٹری بلانگس ٹو اس، اور کہتا ہے کہ یہ جو جنگ میں ہوتی ہے وکٹری اینڈ ڈیفیٹ کیا ہوتا ہے، یہ باری باری سے ملتی ہے، تو کبھی کسی کی جیت ہوتی ہے، کسی کی ہار ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جنگ میں کیا ہے کہ ہم نے تمہارے بہت سے لوگوں کو جنگ میں قتل کیا، not only they killed but they mutilated many of the bodies۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ they mutilate the bodies، لیکن میں ان کو منع بھی نہیں کروں گا and I will not even feel sorry for what they did۔ اب یہ وہ شخص تھا کہ جس نے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں کہی تھی، یہ شخص، اور پھر وہ شخص خالد بن ولید جس نے مسلمانوں کا کیا ہے پیچھے سے حملہ کیا تھا، اور پھر جو ہند تھی اور وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا، یہ سارے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ سو نتھنگ از فائنل انٹل دی اینڈ۔ اور پھر آج ان سب کا نام ہم جب لیتے ہیں تو پھر بھی سے رضی اللہ عنہ، بیکاز اسلام وائپس اوے یور پاسٹ سنس، جو ہمارے پچھلے سارے جو گناہ ہے اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جو لوگ جنگ سے بھاگ گئے تھے، جنہوں نے نافرمانی بھی کی تھی، ڈس اوبے بھی کیا تھا، اللہ نے ان کو بھی کیا ہے معاف کر دیا تھا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو ہر چیز سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے کیا ہے انہیں کچھ سکون دیا تھا، کچھ امن دیا تھا۔ ثم پھر انزل علیکم، پھر اس نے تم پر نازل کیا، اس نے تم پر اتارا، من بعد اس کے بعد، الغمی غم کے بعد، امنتن نعاسن ایک اونگ اتاری تھی، یغشا ڈھانک لیا تھا، طائفتن ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، و طائفتن اور ایک جماعت، قد اہمت انفسہم اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے، ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان کرتے تھے۔ یہ سارے کنفیوژن اور کیوس کے بعد اللہ یہاں پہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے کچھ ایک گروہ پہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اور وہ بالکل ڈٹ کر لڑ رہے تھے، کفار کا مقابلہ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اللہ نے ان کو، اس جماعت کو، اس گروہ کو کیا ہے امن دیا تھا۔ اور کس شکل میں امن دیا تھا؟ جنگ کی حالت میں بھی، جنگ کی کیفیت میں بھی اللہ نے ان کو ایک اونگ دی تھی،
ایک ایسی نیند دی تھی جو ان کے لیے ایک ری ایشورنس تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کو بہت زیادہ غم، مصیبت، تکلیف جب بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ایک کیا ہے ایک ایسی نیند دیتا ہے کہ اس کی ساری جو ایگزوشن ہے، پینک، ٹائرڈنس، وہ سارا چیز کیا ہوتا ہے، اس ایک امن میں وہ ہو جاتا ہے وہ شخص۔ البخاری میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جن پر یہ اونگ آ گئی تھی جنگ احد کے دوران۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جو تلوار تھی وہ بار بار میں دیکھ رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے گر رہی تھی، اور میں اس کو اٹھ کر کیا ہے، میں اس کو جھک کر میں اس کو اٹھا دیتا تھا۔ وہ تلوار گرتی تھی میرے ہاتھ سے، میں اس کو اٹھا دیتا تھا۔ مطلب ایک اونگ کی کیفیت تھی۔ سوچئے کہ جنگ کے میدان میں بھی وہ کیسے ہے، اللہ نے ان کے اوپر کتنی بڑی سکینت ان پہ امن ڈالا تھا۔ اور وہ کہتے کہ جب وہ اپنا سر اٹھا کر دیکھتے اور اپنے آزو بازو دیکھتے، اپنے اطراف دیکھتے، تو ان کے ساتھ جو تھے لوگ، ان کے اوپر بھی اللہ نے کیا ہے اونگ ڈال دی تھی۔ یہ وہ گروہ، یہ وہ جماعت تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل کیا ہے وہ اطاعت کرتے تھے۔ لیکن ایک گروہ، ایک جماعت ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے کہ انہیں صرف اپنی فکر تھی، انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ وہ بزدل قسم کے تھے، اور وہ کیا ہے، وہ کچھ منافق بھی تھے، کچھ ان میں شامل تھے۔ اور منافق کی بھی بہت قسم ہوتی ہے۔ ایک وہ منافق ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے، جو شعوری نفاق رکھتا ہے، جو ہم البقرہ کے بالکل شروع میں پڑھے تھے کہ وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر وہ چیز وہ کفر کرتے ہیں اور وہ نفاق کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں، تو وہ شعوری نفاق ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے اندر نفاق موجود ہے، غیر شعوری نفاق ہے وہ بھی منافق ہی، لیکن اس کو ان کی اس منافقت کا، اس نفاق کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا کہ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ دوسرا گروہ جو تھا وہ اپنے بارے میں، اپنی جان کی وہ فکر کرتا تھا، اور اللہ کے بارے میں وہ کیا ہے برا گمان کرتے تھے۔ اور وہ کیا برا گمان کرتے تھے کہ اللہ نے ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے کیا ہے، اللہ کے واسطے ہم نے یہ جنگ لڑنے کے لیے آئے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ مطلب وہ یہ جنگ میں جو شامل ہوئے تھے وہ ان کے لیے جیسے ایک زبردستی کا معاملہ تھا۔ ان کے کچھ رشتہ دار تھے جنہوں نے یہ جنگ میں شامل لیا تھا، تو انہوں نے بھی فورسبلی they were also forced to join۔ ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ حق اور باطل کی لڑائی ہے اور اس میں وہ شامل ہونے کے لیے جا رہے۔ ان کے نزدیک ان کا خیال یہ تھا کہ یہ خامخواہ کا یہ کیا ہے، یہ جو لڑائی ہے اور یہ جو سارا نقصان ہوا ہے جان اور مال کا، یہ بے ضروری تھا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے لیے کوئی کام ہے، ہمارے لیے کوئی کچھ اختیار ہے۔ جیسے وہ ایک آبجیکشنیبل سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں، امپلائنگ دی آبجیکشن، کہ یہ سارا جو جنگ کا جو پلان تھا یہ ہم سے تو پوچھ کر، ہم سے مشورہ کر کے تو یہ نہیں ہوا تھا، کیا ہماری بات کوئی سنے گا؟ وی ہیو اے بیٹر پلان، کیا ہماری بات کوئی سنتا کیوں نہیں ہے؟ هل لنا من الامرنا من شيء، like we have a better plan, will anyone even listen to us؟ تو اللہ ان کا جواب دیتا ہے ان الامر کلہ للہ، کہ تمام کام اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدنون لک، جو وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں لکا تم کو۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں لو کان لنا، اگر لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارے لیے کچھ کام، ہمارے اختیار میں اگر کچھ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں مارے نہیں جاتے، ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ گروہ تھا کہ whose ایمان was shaky، اور اللہ اس گروہ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو دل کی جو فیلنگز، کیفیت ہے، انہوں نے اس چیز کو کیا ہے اپنی زبان پہ نہیں کہا تھا، بلکہ اپنے دل میں اس چیز کو ظاہر کیا تھا۔ اس طرح سے کہا تھا، ان کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ as if they have been pushed into the battle without having any say in it، کہ خواہ کی یہ لڑائی لڑنا، یہ کفار کے ساتھ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی فوج کے ساتھ یہ مقابلہ کرنا اور اپنی جان گنوا دینا، یہ کوئی اچھا پلان نہیں تھا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا، ہم سے مشورہ کرتا، ہم سے کوئی پلاننگ کرتا،
تو دین وی ووڈ ہیو ہیڈ اے بیٹر پلان, اور ہم یہاں پہ نہ قتل کیے جاتے, ہم یہاں پہ آ کے نہ مارے جاتے. اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دینا ان الامر کلہ للہ, کہ تمام کام کس کے لیے ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. اسلام کے خاطر لڑنا اینڈ ٹو اسٹیبلش اسلام, یہ اس دین کو, اس طریقے کو, اس وے آف لائف کو اس زمین پہ نافذ کرنا, لوگوں کے دلوں کو کیا ہے ان کو ہدایت دینا, زندگی اور موت, یہ ساری چیزیں all of these matters belong only to Allah. انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے ایکسیپٹ دیٹ دے ہیو ٹو فلفل, ان کو اپنی کیا ہے وہ ذمہ داری, وہ ڈیوٹی کو کیا ہے نبھانا, اینڈ لیو دا ڈیسٹنی ان Allah's hand. یہ وہ گروہ تھا کہ جن کو صرف اپنی فکر تھی, اپنی جان کی فکر تھی, اپنی مال کی فکر تھی, اینڈ قرآن ان کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ ہاؤ کنفیوزڈ, ہاؤ لاسٹ اینڈ ہاؤ وریڈ دے ویر. اور جو شخص کا ایمان کیا ہے مضبوط نہیں ہوتا ہے, پختہ نہیں ہوتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول سے ان کی نافرمانی کرتا ہے, ان کو اوبے نہیں کرتا ہے, ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی ہر چیز کو فالو کرنے جیسے ایک برڈن لگتا ہے. جو منافق تھے ان کو بھی ایز لانگ ایز ان کو صرف نماز پڑھنے کا تھا یا کچھ ایسے کچھ رسومات کو ادا کرنا تھا تو وہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے, لیکن جہاں جان اور مال کو کھپانا تھا, اس کو خرچ کرنا تھا, ٹو سیکریفائز اٹ, یہ چیز ان کے لیے بہت بھاری تھا, یہ چیز ان کو مشکل تھا. تو اسلام اور کو نافذ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ چند رسومات کو ادا کر دیں, چند عبادتیں کر لیں, بلکہ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ہر معاملے میں ہم کیا کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. تو اگر ہمیں اسلام کے کوئی قانون پر چلنے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائی ہوئی بات پہ عمل کرنے کے لیے اگر اف اٹ از برڈنسن, تو پھر ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کچھ ان کی طرح, اس گروہ کی طرح ہے کہ جو یہ کہتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا ہمارے دین میں یہ معاملہ, یہ کمانڈمنٹ, یہ احکام, تو کتنا اچھا ہوتا, ہمیں یہ تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں یہ مصیبت نہیں پہنچتی. اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے, جو شریعت ہمیں دیے, جو کتاب دیے ہے, وہ کل کا کل ایوری سنگل ایسپیکٹ آف اسلام ہمارے فائدے کے لیے ہے. اس پر عمل کر کے ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. یہ ان کا ایک فالس آئیڈیا تھا کہ they were pushed into the battle only to be killed. ان کا یہ ماننا تھا کہ زبردستی سے ان کو اس جنگ کے لیے کیا ہے بھیجا گیا ہے, اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے, اور اللہ نے ہمیں کیوں نہیں بچایا, why did not Allah intervene, اور ہمیں دشمنوں سے ہمیں کیوں نہیں بچایا. تو اللہ ان کی دل کی بات کو یہاں پہ ظاہر کرتا ہے. یہ چیز انہوں نے زور سے نہیں کہی, بٹ یہ چیز ان کے دل میں تھی. they said this in their hearts, جو کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کیا ہے, ہم یہاں نہ آتے, ہم یہاں نہ مارے جاتے, ہم یہاں نہ قتل کیے جاتے. اگر ہم سے اس معاملے میں کنسلٹ کیا ہوتا تو پھر ہم کچھ دوسرا ہی مشورہ دیتے, اینڈ وی وڈ ناٹ ہیو کنڈکٹڈ دا بیٹل. اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا. وی وڈ ناٹ ہیو فوٹ, وی وڈ ہیو بین اسٹنگ. ہم اپنے گھروں میں رہتے تھے اور ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے تھے. سو وچ مینس کہ دے آر کویسچننگ دا لیڈرشپ آف دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ آپ کے ڈیسیشن کی وجہ سے, آپ کے فیصلے کی وجہ سے ہمیں یہاں آ کر اتنا نقصان سہنا پڑا, اتنی جان کا اور مال کا نقصان. تو قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم یو ہیو اے بیٹر پلان, اور تم اگر یہاں نہ آتے تو تم قتل نہ کیے جاتے, تو قرآن gives us the concept of life and death. اللہ فرماتا ہے قل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے, لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے, لبرز الذین, تو جن پر مارا جانا یا مر جانا, الذین کتب, لکھا گیا تھا, جن کے لیے یہ لکھا گیا تھا کہ وہ مارے جائیں گے, علیہم القتل, وہ مارے جائیں گے, الی مضاجع, وہ تو قتل کیے جائیں گے, وہ تو مارے جائیں گے اپنے گھروں میں بھی, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ, اور تاکہ اللہ آزمائے, مَا فِي صُدُورِكُمْ, جو تمہارے سینوں میں ہے, وَلِيُمَحِّصَ, اور تاکہ وہ صاف کر دے, مَا فِي قُلُوبِكُمْ, جو تمہارے دل میں ہے, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کو.
تو اللہ ان کا جواب دیتا ہے، ان کو یہ کانسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ بتاتا ہے کہ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ تم یہاں نہ آتے، تم ایک بیٹر ڈیسیشن دیتے اینڈ یو ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے ہوم، تو تم یہاں قتل نہ کیے جاتے، نہ مارے جاتے. تو اللہ ان سے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے اینڈ اف یو ڈڈ ناٹ رسپونڈ ٹو دا بیٹل، اگر اس جنگ میں نہ آتے اور تم اپنا خود ڈیسیشن لیتے، تم خود اپنا فیصلہ لیتے کنسرننگ دا بیٹل، تو جس کے لیے یہ مقدر تھا کہ وہ جنگ میں آ کے مارا جائے، تو وہ خود کیا ہے اپنی اس موت تک چل کے آئے گا اور وہ خود وہاں مارا جائے گا. اور پھر جس کے لیے جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے باوجود اس کی موت نہ لکھی تھی، تو پھر اس کو موت نہیں آئے گی. اگر وہ اپنے گھر میں موجود ہے اور وہ جنگ کے میدان میں نہیں آیا ہے، تو موت اس کو جا کے کہاں موت اس کو جا کے ملے گی، کہاں موت اس کا سامنا کرے گی؟ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تمہارے گھروں میں، تمہاری آرام کی جگہوں میں. اٹ ول کم اینڈ میٹ یو. تو یہ نہ سوچنا تم کہ تم جنگ میں نہ آتے تو یو وڈ بی سیف. اللہ یہاں پہ ان کو یہ بات بتاتا ہے کہ موت جو ہے ول کم ٹو اے پرسن ایٹ اٹس اپوائنٹڈ ٹائم اینڈ پلیس. اگر کسی شخص کی موت فلاں مقام پہ لکھی ہے تو وہ اس مقام تک وہ خود جائے گا، which means he will walk to his own death bed. اور وہ اس کا مقام ہوگا. اور پھر اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہی ہے، اپنے ہی کمرے میں ہے، اپنے ہی بستر پہ ہے، تو موت اگر اس کو وہاں آنے کی تو موت خود اس کے پاس آئے گی. یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا مقرر ہوا وقت، اس کی جگہ اور اس کا طریقہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اٹس ناٹ فار اس ٹو ڈیسائڈ. تو اللہ یہ ان کے سینوں کی بات کو کیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے. کس طرح سے اللہ یہاں پہ فرماتا ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو صاف کرنا چاہتا ہے کہ تم اس موت سے قتل کیے جانے کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے تم کیا ہے جنگ میں شامل ہونے سے پیچھے نہیں رہنا. کیونکہ اگر تم اپنی جان کو بچانے کے لیے اور قتل نہ کیے جانے کی وجہ سے تم جنگ میں شامل نہیں ہوتے ہو تو موت تو تمہیں، اگر تمہارے لیے if death is destined for you then it will come and meet you. ان الذین تولوا، بے شک جو لوگ پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو گروہ آمنے سامنے ملے تھے، انما استزلهم الشیطان، تو بے شک شیطان نے ان کو کیا ہے پھسلا دیا تھا، بہکایا تھا، ببعض ما کسبوا، اس سبب سے کہ جو انہوں نے جو عمل انہوں نے کیا تھا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اور البتہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تھا، ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ بے شک بخشنے والا اور حلیم ہے. یہ سارا کچھ جو جنگ احد کے جو سلسلے میں تھا وہ اللہ نے کیا ہے ایک ریویو جیسا پیش کیا. تو شروع کے آیت جو رکوع کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ تمہیں کیا ہے پھیر دیں گے تمہارے دین سے اور پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. اب یہاں آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے پھر گئے تھے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ جو جس کا حکم ان کو دیا تھا، اور وہ یوم تقل جمعانی، کس دن؟ اس دن جب دو گروہ ملے تھے اس احد کے دن، اور شیطان نے انہیں، وہ کس وجہ سے وہاں سے اتر کے اس پہاڑی سے نیچے آئے تھے، کس وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے؟ یہ ڈیلیبریٹ ڈس اوبیڈینس نہیں تھا، بلکہ شیطان نے ان کو پھسلایا تھا، اس کے وسوسے نے وہ کیا ہے ان کو کمزور کر دیا تھا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ان کو روک دیا تھا، اور اس اطاعت سے روک دیا تھا، اور اس وجہ سے وہ کیا ہے وہ اس تنازع، اس کنفیوژن میں پڑ گئے تھے. وہ مال غنیمت کو دیکھ کر they were tempted, اور they should not have been tempted by it because they have to be obedient to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو اسپیسیفک انسٹرکشنز دیا گیا تھا. لیکن اس معاملے میں کیا ہے they slipped in this matter of obedience. لیکن اس کے باوجود کہ ان سے وہ جو کوتاہی ہو گئی تھی، وہ ڈس اوبیڈینس ہو گیا تھا، اللہ نے کیا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ہر وہ شخص جو اس جنگ میں کیا ہے شامل ہوا تھا اور اس میں
چاہے انہوں نے اس میں ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا یا تھوڑی سی کمزوری دکھائی تھی، بزدلی دکھائی تھی، اللہ نے ان کو کیا ہے بخش دیا تھا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم حلیم ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔